کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے علی علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کی زندگانی پر ایک جامع کتاب ہے، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24۔ ہم آج اس پارٹ میں وہ بقایا پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے معلومات یہاں پر موجود ہیں۔ لاسٹ پارٹ میں یعنی کہ پارٹ نمبر 23 میں ہم پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام کی صفات و خصوصیات، ہم نے پڑھ لی تھیں آپ کے علمی فیوزات، نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ دنیا میں زہد، نمبر 3 پہ جود و سخا بھی پڑھ لی، نمبر 4 پہ لوگوں کی حاجت روائی، 5 پہ اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اب چھٹے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پیج نمبر ہے 319، ہم پڑھنے جا رہے ہیں حلم اور غصے کو پی جانا۔ اس حوالے سے لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نمایاں صفات میں سے ایک صفت حلم اور غصے کو پی جانا تھی، اور جو شخص آپ علیہ السلام سے برائی سے پیش آتا، آپ علیہ السلام اس کو معاف کر دیتے، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تجاوز کرتا اس سے خوش روی سے ملتے، آپ علیہ السلام تجاوز کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کرتے کہ آپ علیہ السلام ان کے اندر سے انانیت، الف نون الف نون یہ تھے، انانیت اور شر کا قلقمہ کر دیتے تھے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کے عظیم حلم کا یہ واقعہ نقل کیا کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کی نسل میں سے ایک شخص امام علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا اور آپ علیہ السلام پر بے انتہا سب و شتم کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعض شیعوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور قتل کیے بغیر اس کا حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے رہنے کی جگہ معلوم کی تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ مدینے کے اطراف میں اس کا کھیت ہے۔ امام علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر ناآشنا طور پر اس کے مزرع میم زیر عین ہے یعنی کہ کھیت پر پہنچ گئے تو اس کو وہیں پر موجود پایا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے نزدیک پہنچے تو اس شخص نے آپ کو پہچان لیا اور آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ امام علیہ السلام کے گدھے نے اس کی زراعت کو نقصان پہنچا دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے نرمی سے گفتگو کرنا شروع کی اور اس نے فرمایا تمہارا اس میں کتنا نقصان ہوا، اور اس سے فرمایا کہ تمہارے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس نے کہا 100 دینار۔ فرمایا تم اس سے کتنے منافع کی امید رکھتے تھے؟ اس نے کہا میں علم غیب نہیں رکھتا یعنی نہیں جانتا۔ فرمایا میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ تجھے تقریباً اس سے کتنا منافع ہوتا ہے؟ اس نے کہا تقریباً 200 دینار۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو 300 دینار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہاری اس زراعت کا ہرجانہ ہے۔ وہ شخص امام علیہ السلام کے حق میں زیادتی کرنے سے شرمندہ ہو گیا اور وہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ کر گیا۔ جب امام علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو اس نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس شخص کے دوستوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس تبدیلی کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس نے امام علیہ السلام کی بلند عظمت کے سلسلے میں جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہارا ارادہ بہتر تھا یا جو ارادہ میں نے کیا؟ تو اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 اور 29، اور اس کے علاوہ کشف الغمہ صفحہ نمبر 247 بھی اس کے حوالے میں شامل ہے۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کے حلم کا ہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جس میں ابن حیاج ہے، یہ الف جیم یہ پہ تشدید ہے، ابن حیاج بھی تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو ایسا کرنے کے لیے ابھارا کہ وہ امام علیہ السلام کے مرکب کی لگام پکڑ کر یہ ادعا کرے، الف کے نیچے زیر ہے دال عین الف، ادعا کرے کہ یہ مرکب میرا ہے۔ اور تو وہ شخص امام علیہ السلام کے مرکب کے پاس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے مرکب میم رے کاف بے کی لگام پکڑ کر یہ ادعا کیا کہ یہ مرکب اس کا ہے۔
پھر لکھا ہے امام علیہ السلام مرکب سے نیچے تشریف لائے اور وہ مرکب اسی کو عطا کر دیا۔ حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ کاظم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157۔ آگے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی اولاد کو زیور حلم سے آراستہ ہونے کی یوں سفارش کرتے تھے کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس نے اسے یاد رکھا اس نے فائدہ اٹھایا۔ جب کوئی گفتگو کرے اور وہ تمہارے دائیں کان پر گراں گزری ہو تو تم اسے بائیں کان کے حوالے کر دو، تو میں اس سے تمہارے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اس کا عذر قبول کرنے کے سلسلے میں ہرگز کچھ نہیں کہتا۔ حوالہ ہے فصول المہمہ صفحہ نمبر 22۔ لکھا ہے یہ وصیت امام علیہ السلام کے حلم، وسیع اخلاق اور بلند و بالا صفات کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور اب 7ویں نمبر پہ اور آخری یہ ہے جو صفات لکھی تھی مکارم اخلاق۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ اسلام مکارم اخلاق لے کر آیا ہے، اور اس نے اپنے نورانی پیغام میں مکارم اخلاق کو ایک بنیادی و معتبر قانون قرار دیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما میں مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کریمہ کے لیے بلند اخلاق پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے معالم اخلاق اور محاسن اعمال کی تاسیس میں بلند کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے اصحاب کے لیے بہترین نقوش چھوڑے۔ امام علیہ السلام ان بہترین صفات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے اور اپنے اصحاب کو ان بہترین صفات کے زیور سے آراستہ کیا تاکہ وہ معاشرے کے لیے بہترین ہادی و پیشوا قرار پائیں۔ ہم اس سلسلے میں آپ علیہ السلام سے منقول چند چیزیں ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔ آئیے سامعین ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے سخاوت اور حسن خلق۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سخاوت اور حسن خلق کے زیور سے آراستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن خلق والا شخص خدا کے جوار میں ہے، خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور میرے والد بزرگوار نے ہمیشہ مجھے سخاوت اور حسن خلق کی سفارش فرمائی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے صبر۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو خطرناک حادثوں میں بھی صبر کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ آہ و فغاں کرنے سے وہ اجر ختم ہو جاتا ہے جس کا خداوند عالم نے صابرین سے وعدہ کیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ صاحب مصیبت پر اسی وقت اجر کا مستحق ہوتا ہے کہ جب وہ مصیبت پر صبر کرے اور صدمے کے وقت کلمہ استرجاع کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام ہی کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ مصیبت پر صبر کرنا آسانی کے وقت عافیت سے افضل ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سمت و وقار۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کو سمت و وقار کی تاکید کرتے ہوئے اور اس کے فائدے بیان کرتے انورٹڈ کاما میں کہ اس سمت و وقار حکمت کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ سمت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ ہر خیر و بھلائی کی دلیل ہے۔ اس کی ہجے ہے صاد میم تے۔ ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہی ہوں، اس کی ادائیگی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب لکھا ہے اگلی ہیڈنگ ہے درگزر اور اصلاح۔ کہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے کہ جو شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اس کو معاف کر دو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی ترغیب دلاتے، ان کے سامنے محسنین اور مصلحین کی عاقبت و انجام بیان فرماتے، اور اللہ کے نزدیک ان کا اجر یوں بیان فرماتے تھے انورٹڈ کاما کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا جس کا اللہ پر اجر ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا تو و درگزر اور اصلاح کرنے والوں کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے قول خیر۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب رضی اللہ کو نیک گفتگو کرنے اور لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی سفارش فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ابو الفضل بن یونس سے فرمایا کہ خیر کی تبلیغ کرو، اچھی بات کہو، اور اب اس کی ہجے کرتی ہوں، الف کے نیچے زیر ہے، میم پہ تشدید ہے، اما آہو نہ بنو، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ امآ اور المئہ کسرہ و تشدیدی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
اچھا جی، ہم نے حاشی میں پڑھ لیا. چلیں اب واپس چلتے ہیں. لکھا ہے کہ سوال کیا گیا کہ اما اوہو کیا ہے. الف کے نیچے زیر ہے، میم پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے، تو اما اور پھر عین جو زبر ہے اور پھر ہے، تو اما اہو کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہو کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں لوگوں میں سے ایک شخص کے مانند ہوں. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، یہ دونوں بلند و بالا اور روشن راستے ہیں، ایک خیر کا راستہ اور دوسرا شر کا راستہ. تمہارے لیے شر کا راستہ خیر کے راستے سے زیادہ محبوب نہ ہو. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے شکر نعمت. لکھا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اللہ کی نعمت اور اس کے شکر کے اظہار کرنے کی تاکید فرمائی. انورٹڈ کاما اللہ کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کرنا شکر ہے اور ان کو یاد نہ کرنا کفر ہے. تم نعمتوں سے خدا کا شکر کر کے اپنے پروردگار سے رابطہ رکھو، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ رکھو، دعا کے ذریعے بلا و مصیبت کو دور کرو. دعا بلاؤں کو دور کرنے کے لیے سپر ہے اور اس سے انسان محکم و مضبوط ہوتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. ہم پیج 324 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر 8ویں نمبر پہ لکھا ہے. یہ 8ویں نمبر پہ ہم آ گئے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو تھے، اچھا 7ویں نمبر پہ تھا وہ سخاوت اور حسن خلق. یہاں نمبر لکھا نہیں تھا انہوں نے. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا اب 8ویں نمبر پہ نہیں یہاں پر ہے آپ کے زرعی اقوال. چلیں اب ہم اقوال پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعدد حکیمانہ اقوال ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے اخلاقی اور معاشرتی طریقے بیان فرمائے ہیں. ہم ذیل میں آپ علیہ السلام کے چند اقوال بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 کی ٹوٹل بتاؤں کتنے؟ ٹوٹل 7 ہیں. نمبر 1، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم بہترین صدقے کے ذریعے کمزوروں کی مدد کرو. دوسرے نمبر پہ مولا فرما رہے ہیں مومن پہاڑ سے بھی زیادہ عزیز ہے. پہاڑ بیلچے وغیرہ سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن مومن کا دین کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے امام علیہ السلام نے محمد بن فضل سے فرمایا کہ اے محمد، تم اپنے بھائی کے بارے میں اپنی قوت سماعت اور بصارت کی تکذیب کرو، اگرچہ تمہارے سامنے 50 اچھے افراد ہی کیوں نہ گواہی دیں اور تمہارے سامنے اس کی تصدیق کے لیے کہیں اور تکذیب کریں. اور تمہارے سامنے اس کی تصدیق کے لیے کہیں اور تکذیب کریں اور تم اس کے متعلق کوئی بری بات شائع نہ کرو. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اب چوتھے نمبر پہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت کے بعد سب سے افضل عبادت انتظار فرج ہے. 5ویں نمبر پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ترازو کے پلڑوں کی مانند ہے، جتنا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کی آزمائش کے لیے اس کی مصیبتیں اور بلائیں زیادہ ہوتی جائیں گی. 6 نمبر پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں امانت ادا کرنا اور سچ بولنا رزق کے سبب ہے اور خیانت و جھوٹ بولنا فقر و نفاق کے سبب ہیں. 7ویں نمبر پہ ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایسے گناہوں کے بارے میں گفتگو کریں کہ جن کو وہ انجام نہیں دیتے ہیں، خداوند عالم ان کے لیے ایسی مصیبتیں ایجاد کرے گا کہ جن کو وہ شمار نہیں کر سکتے ہیں. حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 اور 275 سے لے کر 279 پر تک ہے، یا 275 اور 279 پر ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام. یہ ہم نے تمام زرعی اقوال پڑھ لیے. اب ہے امام علیہ السلام ہارون کے قید خانے میں. لکھا ہے جب امام علیہ السلام کے فضل و علم اور مکارم اخلاق مشہور ہو گئے اور ہر طرف آپ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہونے لگی تو ہارون کو یہ بہت گراں گزرا، کیونکہ وہ الویوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا. اس نے مشاہدہ کیا کہ الوی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ہارون اس وقت مدینے میں تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور یہ کہا کہ اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جائیں. میں اپنے ارادے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت چاہتا ہوں. میں موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کو قید کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں فساد برپا ہو جائے اور ان میں خون خرابہ ہو. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 196. اس نے ایک سپاہی امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا. جب وہ امام علیہ السلام کے پاس پہنچا
تو آپ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس نماز پڑھنے میں مشغول تھے. تو آپ علیہ السلام نے نماز تمام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اس کی شکایت کرتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385. آگے چلتے ہیں. لکھا امام علیہ السلام کو بڑی ذلت و خواری کے ساتھ گرفتار کر کے ہارون کے پاس لایا گیا. جب آپ علیہ السلام اس کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا اور آپ علیہ السلام کو 20 شوال 179 ہجری میں قید کیا گیا. حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ کاظم علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465. اور آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. بصرے کے قید خانے میں. لکھا ہے اس طاغوت نے امام علیہ السلام کو بصرہ منتقل کرنے کے لیے کہا اور بصرے کے گورنر عیسیٰ بن ابو جعفر کو قید کرنے کا حکم دیا. تو آپ علیہ السلام کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا اور اس قید خانے کے دروازے بند کر دیے گئے اور ان دروازوں کو صرف 2 حالتوں میں کھولا جاتا تھا, ایک طہارت کے لیے اور دوسرا کھانے دینے کے لیے. حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ کاظم علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466. پھر ہیڈنگ آ گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کا عبادت میں مشغول رہنا. اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں. امام علیہ السلام خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہتے تھے, دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نمازیں پڑھتے. آپ علیہ السلام نے قید خانے میں کوئی جز و فز جیم ز عین و فے ز عین نہیں کی. آپ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا اللہ کی نعمت جانا. آپ اس پر اللہ کا اس طرح شکر ادا کرتے تھے. آئیے پڑھتے ہیں. مولا کے الفاظ ہیں انورٹڈ کاما میں کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کا موقع فراہم کر. خدایا تو نے ایسا کر دیا, لہٰذا تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279. آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ کرنا. لکھا ہے ہارون سرکش نے بصرے کے گورنر عیسیٰ کو امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس کو یہ بات بہت گراں گزری. اس نے اپنے حوالیوں اور موالیوں کو بلا کر اس سلسلے میں مشورہ کیا تو ان سب نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا اور اس نے ہارون کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا کہ مجھے ایسا کرنے سے معاف کیجیے, جس کا مضمون یہ ہے انورٹڈ کاما کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ایک طولانی مدت سے میرے قید خانے میں ہیں اور میں تجھ کو ان کے حالات سے آگاہ کرتا ہوں اور میری آنکھوں نے اس طویل مدت میں امام علیہ السلام کو عبادت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا اور جو کچھ امام علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے تھے میں نے وہ بھی سنا ہے. انہوں نے کبھی میرے اور تیرے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے اور نہ ہی کبھی برائی کے ساتھ یاد کیا ہے. وہ ہمیشہ اپنے نفس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے تھے. آپ علیہ السلام جس کو چاہیں دعا کرتے تھے آپ جس کو چاہیں میں ان کو اس کے حوالے کر دوں یا ان کو چھوڑ دوں. پھر لکھا ہے کہ میں ان کو قید کرنے سے پریشان ہو گیا ہوں. حوالہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام فضل کے قید خانے میں. امام علیہ السلام فضل کے قید خانے میں. ہارون رشید نے عیسیٰ کو بلا کر کہا کہ امام علیہ السلام کو بغداد میں فضل بن ربی کے قید خانے میں منتقل کر دیا جائے. جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر میں قید کر دیا. امام علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے. آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے, رات میں نمازیں پڑھتے. فضل امام علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا. فضل جو تھا وہ امام علیہ السلام کی اس عبادت کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا. وہ اپنے اصحاب سے امام علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی عظیم اطاعت کے بارے میں بات کرتا. عبداللہ قزوینی کے جو شیعہ تھے ان سے روایت ہے کہ ابن ربی فضل کے پاس پہنچا تو وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے قریب آؤ. میں اس کے پاس ایک دم قریب ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ گھر میں دیکھو. جب عبداللہ نے گھر میں دیکھا تو اس نے فضل سے کہا کہ تم گھر کے اندر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک لپٹا ہوا کپڑا پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں, صحیح طریقے سے دیکھو. تو میں نے ایک شخص کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, یہ تمہارے مولا آقا ہیں. میرے مولا کون؟ تم میرے سامنے لا علمی کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ میں لا علمی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے مولا کون ہے. یہ ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام ہے. پھر فضل عبداللہ نے امام علیہ السلام کی عبادت کے متعلق بیان کرنے لگا.
نہیں پھر فضل عبداللہ سے امام علیہ السلام کی عبادت کے متعلق بیان کرنے لگا کہ میں نے شب و روز میں کوئی ایسا وقت نہیں دیکھا جو میں نے امام علیہ السلام کو اس حالت میں نہ دیکھا ہو جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے۔ امام علیہ السلام صبح تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے تک دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد زوال آفتاب تک سجدے میں رہتے ہیں۔ زوال کے وقت کوئی ان کو آ کر بتاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کب غلام ان کو آ کر کہتا ہے زوال کا وقت ہو گیا ہے۔ جب وہ سجدے سے اٹھتے ہیں تو تجدید وضو کے بغیر پھر نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ سجدوں میں ہرگز نہیں سوتے، نہ ہی آپ علیہ السلام پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ نماز عصر تک آپ علیہ السلام اسی طرح رہتے ہیں، اور جب عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، اور کسی حدیث کے صادر نہ ہونے کی وجہ سے بغیر تجدید وضو نماز مغرب بجا لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ نماز عشاء تک نماز اور تعقیبات لکھا ہے میرے خیال یہاں تعقیبات نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد نماز عشاء بجا لاتے، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام کچھ تناول فرماتے، اس کے بعد تجدید وضو کرتے، پھر سجدے میں چلے جاتے، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تو کچھ دیر کے لیے سو جاتے، اور اس کے بعد اٹھ کر تجدید وضو کرتے اور طلوع فجر تک نماز پڑھتے، اس کے بعد نماز صبح بجا لاتے تھے۔ جب سے میرے پاس ہیں ان کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت پھر لکھا ہے جب عبداللہ نے فضل کو امام علیہ السلام کا یہ اکرام و تکریم کرتے دیکھا تو اس کو امام علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنے کی یوں تاکید کرنے لگا، اللہ کا تقوی اختیار کر اور اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کر جس سے تیری نعمت زائل ہو جائے، اور جان لے کسی نے کسی کے لیے کوئی برائی نہیں کی مگر یہ کہ اس کی نعمت زائل ہو گئی۔ پھر لکھا ہے فضل نے کہا کہ مجھے کئی مرتبہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن میں نے قبول نہیں کیا، اور تم جانتے ہو کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو بھی جو انہوں نے مجھ سے کہا اور وہ انجام نہیں دوں گا۔ حوالہ ہے ایون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 اور 99۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام علیہ السلام کا ملول و رنجیدہ ہونا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام قید خانے میں ایک طویل مدت تک رہنے کی وجہ سے ملول اور رنجیدہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے خدا سے ہارون کے قید خانے سے نجات عطا کرنے کی التجا کی۔ آپ علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں 4 رکعت نماز ادا کی اور خدا سے دعا یوں اس طرح کی انورٹڈ کاما کہ اے میرے سید و آقا، مجھے ہارون کے قید خانے سے نجات دے، اس کے قبضے سے میرا چھٹکارا دے، اے ریت اور مٹی سے درخت کو اگانے والے، اے لوہے اور پتھر سے آگ نکالنے والے، اے گوبر اور خون سے دودھ پیدا کرنے والے، اے مسیمہ، میم سے یہ میم ہے، رحم میں بچے کی جھلی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اے مسیمہ اور رحم سے بچہ پیدا کرنے والے، اے حشیہ، الف ہے شین الف حمزہ، اے احشا اور اما الف میم عین الف میم عین الف اور حمزہ سے روح کو نکالنے والے، مجھے ہارون کے ہاتھ سے نجات دلا دے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317۔ اللہ نے اپنے ولی کی دعا کو مستجاب کر لیا اور آپ علیہ السلام کو باغ ہارون کے قید خانے سے اس خواب کے ذریعے رہائی دلائی جو کہ اس نے دیکھا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام فضل بن یحییٰ کے قید خانے میں۔ لکھا ہے ہارون نے امام علیہ السلام کو دوسری مرتبہ گرفتار کر کے فضل بن یحییٰ کے قید خانے میں ڈال دیا۔ فضل نے امام علیہ السلام کی بہت ہی خاطر مدارات کی جس کا آپ علیہ السلام نے بقیہ دوسرے قید خانوں میں مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ ہارون کے ایک جاسوس نے فضل کے ذریعے امام علیہ السلام کی خاطر و مدارات کی خبر ہارون کو دی، جس کو سن کر ہارون طیش میں آ گیا اور اس نے فضل کو وہاں سے ہٹا کر 100 تازیانے لگانے کی خاطر ایک سپاہی روانہ کیا، اور جس وقت وہ تازیانے لگانے لگا اس وقت ہارون رشید اپنے محل میں تھا۔ وہیں پر وزراء، لشکر کے سردار اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ رشید نے بلند آواز میں کہا، لوگوں، فضل بن یحییٰ نے میری اور دوسرے امر کی مخالفت کی ہے، لہٰذا میں اس کو لعنت کا مستحق سمجھتا ہوں، اس لیے تم سب اس پر لعنت کرو۔ چاروں طرف سے مجمع سے فضل پر لعنت اور سب و شتم کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہاں پر یحییٰ بن خالد بھی موجود تھا جو جلدی سے رشید کے پاس پہنچا اور اس نے یہ کہہ کر اس کو خوش کیا
کہ اے امیر المومنین فضل سے ایک چیز صادر ہو گئی ہے اور اس کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ ہارون رشید خوش ہو گیا اور اس کا غصہ دور ہو گیا اور اس نے یہ کہہ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ فضل نے ایک امر میں میری حفاظت کی تو میں نے اس پر لعنت کر دی، اور اس نے توبہ کر لی تو میں نے بھی اس کی توبہ قبول کر لی ہے، لہٰذا تم سب جاؤ۔ پھر لکھا ہے ہر طرف سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ وہ لوگ ہارون کے اس متضاد اور دوہری شخصیت کی اطاعت اور تائید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اس کے دشمن ہے کہ جس کے آپ دشمن ہیں، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ حوالہ ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 503 اور 504۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام سندی کے قید خانے میں۔ لکھا ہے رشید نے امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ کے قید خانے سے سندی بن شاہق کے قید خانے میں منتقل کرنے کا حکم دیا، اور مجوسی اور بہت خبیث جلاد وہ مجوسی اور بہت خبیث جلاد تھا، نہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام پر بے انتہا سختی کی، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا، اور جو آپ علیہ السلام کے پورے بدن میں سرایت کر گیا۔ امام علیہ السلام درد و الم سے کراہنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے داعیے اجل کو لبیک کہہ دیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا، آخرت آپ علیہ السلام کے نور سے منور ہو گئی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ امام علیہ السلام پر زمانے کے اس سرکش ہارون کی طرف سے مصائب و آلام کے کیا پہاڑ ٹوٹے۔ ہارون خاندان نبوت سے بہت زیادہ کینہ و حسد رکھتا تھا اور ان کا دشمن تھا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد سرکاری انتظامیہ ہارون کو امام علیہ السلام کے قتل سے بری الذمہ قرار دینے کے لیے آپ علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کے سلسلے میں تفتیش کرنے لگی۔ عمرو بن واقع سے روایت ہے کہ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد سندی بن شاہق شین الف ہے کاف بن شاہق کا میرے پاس خط پہنچا۔ اس وقت میں بغداد میں تھا۔ میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ میرے ساتھ کوئی برا قصد یعنی ارادہ تو نہیں رکھتا ہے۔ میں نے اپنے اہل و عیال کو یہ سب دیکھ کر وصیت کی اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر میں سوار ہو کر اس کے پاس پہنچا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابو حفص اے ابو حفص، شاید آپ ہم سے گھبرا گئے ہیں۔ تو ساتھ میں لکھا ہے کہ ہاں۔ پھر لکھا ہے گھبراؤ نہیں، خود خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے میرے اہل و عیال کے پاس ایک قاصد بھیج دے تاکہ وہ جا کر انہیں بتائے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے ہاں۔ پھر لکھا ہے جب وہ مطمئن ہو گیا تو سندی نے اس سے کہا کہ اے ابو حفص، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں انہیں پہچانتا ہوں اور کچھ زمانے سے میری اور ان کی دوستی ہے۔ تو کیا بغداد میں کوئی یہ قبول کر لے گا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے ان لوگوں کے نام بتائے جو امام علیہ السلام کو جانتے تھے۔ سندی نے ان سب کو بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو اس نے ان سے کہا کہ کیا تم کسی ایسی قوم کو جانتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کو پہچانتی ہے؟ انہوں نے اس قوم کے نام بتائے جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو پہچانتی تھی۔ تو اس قوم کو بھی بلا لیا گیا، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی اور نور کا تڑکا ظاہر ہوا تو اس کے پاس 50 سے زائد شاہد جمع ہو گئے تھے، اور اس نے منشی سے ان سب کے نام، پتے، کام اور خصوصیات لکھوائے۔ پھر وہ وہاں سے نکلا۔ کچھ افراد اس کے ساتھ تھے، تو اس نے عمرو بن واقع سے کہا کہ اے ابو حفص، کھڑے ہو جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ عمرو نے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس وقت سندی نے اس جماعت سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان کی طرف دیکھو اور ان کے قریب ہو اور ان سے کہنا تم گواہ رہنا کہ یہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں۔ سامعین، اب ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے اپنے غلام کو امام کے جسم سے
لباس اتارنے کا حکم دیا۔ غلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم کہا کہ کیا تم ان کے جسم پر کوئی ضرب کا نشان دیکھ رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ نہیں۔ پھر ان کی گواہی لکھی اور وہ سب پلٹ گئے۔ اس کے بعد اس نے فقہا اور بڑی بڑی شخصیتوں کو بلا کر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے قتل سے ہارون کے بری الذمہ ہونے کی گواہی دلوائی۔ امام علیہ السلام کی لاش مبارک بغداد کے پل پر، یہ ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کی لاش مبارک بغداد کے پل پر، اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی لاش مبارک بغداد کے پل پر رکھ دی گئی تاکہ دور و نزدیک والے سب دیکھ لیں۔ جب گزرنے والوں کی بھیڑ ہٹی تو امام علیہ السلام کا روح مبارک ظاہر ہوا۔ ایسا کرنے سے حکومت کا مقصد امام علیہ السلام کی اہانت اور شیعوں کو ذلیل و رسوا کرنا تھا۔ بعض شاعر کہتے ہیں، یہاں ہم کلام کا ترجمہ پڑھیں گے، کہ افسوس کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی شخصیت کا جنازہ بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا اور تشیع کے لیے کوئی دیندار نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کا جنازہ اس عالم میں اٹھایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں پڑی تھیں۔ یہاں پر اس شاعری کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے، ہارون رشید کی تمام کوششیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ امام علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہیں۔ امام کے مرقد مطہر کو اللہ کے صالح و نیک بندوں میں ایک باعزت مقام حاصل ہے، جس سے اللہ کی رحمت کی خوشبوئیں چاروں طرف پھوٹ رہی ہیں۔ مسلمان امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کا نہ کوئی نام و نشان ہے اور نہ ہی کوئی اس کو یاد کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی زری ہے جس پر کوئی جائے اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ ابدی اندھیروں میں مدفون ہو گیا۔ عنقریب خداوند عالم اس کا مشکل حساب لے گا جس ظلم اور جور کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ نہیں ہے بلکہ پیراگراف ہے کہ حکومت نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کر ضلالت کا یہ ثبوت دیا کہ وہ بغداد کی سڑکوں پر نکل کر یہ اعلان کریں، یہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں شیعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی، دیکھو یہ مر گئے۔ حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ بن جعفر، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522۔ پھر لکھا ہے، اسی طرح انہوں نے یہ کہنے کے بجائے یہ طیب ابن طیب کے فرزند ہیں، دوسرے کلمات کہے کہ سلیمان بن ابو جعفر منصور نے امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی۔ اس کے دوستوں نے امام علیہ السلام کی لاش مبارک سرکاری مزدوروں کے ہاتھوں لے لی اور یہ اعلان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو طیب ابن طیب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ حاضر ہو جائے۔ مختلف طبقوں کے لوگ امام علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نکل پڑے۔ لوگوں نے ننگے پیر آپ علیہ السلام کی تشیع جنازہ جنازہ کی، اور جس کی بغداد میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ سڑکوں پر بہت زیادہ بھیڑ تھی اور سب بہت زیادہ رنج و غم میں غرق تھے۔ سلیمان اور اس کے افراد جنازے میں پیش تھے۔ جنازے کو قریش کی قبروں کے پاس لایا گیا، وہیں پر قبر کھودی گئی۔ سلیمان قبر میں اترے اور آپ علیہ السلام کے جنازے کو آپ کی ابدی آرام گاہ میں رکھا، اور علم کرامت اور بلند اخلاق کو زمین کے اندر چھپا دیا۔ اور اب یہ آخری لائن ہم پڑھ رہے ہیں کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، شہید ہوئے اور جس دن مبعوث کیے جائیں گے۔ یہاں پر سامعین پیج نمبر 333 پر ہم نے ان تمام معلومات جو اس کتاب میں موجود تھی امام کے حوالے سے وہ جان لی ہیں، پڑھ لی ہیں، اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 24 اور پیج نمبر کتاب کے 333۔ اچھا، اب تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ہم اس وقت اب اگلی جب پڑھنے جا رہے ہیں وہ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں گے، اور اس کہ وہ بھی ایک نشست میں مکمل نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا میرے خیال ہے زیادہ ٹائم اس میں لگے گا۔ تو اس وقت کی نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔